کی ٹیم کھانے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلیان اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا ستیزہ کار رہا ہے اجل سے تا امروز ستیزہ کار رہا ہے اجل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہوی صدر محترم سامعین کرام حاضرین جلسہ اس عظیم محفل اور مبارک مجلس میں حق و باطل کی مارکہ آرائی اور نور و ظلمت کے تصادم کے متعلق کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ حضرات، ازل سے ابد تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب بھی حق کی طاقت سامنے آتی ہے اور حق کی روشنی پورے عالم کو منور کرنے لگتی ہے تو باطل اپنے آلات سے لیز ہو کر میدان میں آ جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے جب بھی ضلالت و گمراہی عام ہونے لگتی ہے ہر طرف شفاقی، عیاری، غارت غری پھیل جاتی ہے تو حق کی طاقت ضلالت و گمراہی کا خاتمہ کرنے اور اس ظلم و ستم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے۔ پھر حق و باطل کی طاقتوں میں ٹکر ہوتی ہے، باطل کی طاقت طرح طرح سے کوششیں کرتا ہے کہ حق کی طاقت کو پاش پاش کر دے، لیکن وہ خود ہی پاش پاش ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ باطل کی طاقت جب بھی میدان میں آئی تو حق نے ہمیشہ آگے بڑھ کر اس قوت کو ختم کر ڈالا، اور جب بھی کبھی فرعون وقت نے سر ابھارا، عصائے موسیٰ کے سر بنے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فتنوں نے جنم لیا، لیکن جب بھی کوئی فتنہ ابھرا تبھی کسی شخص قوت نے اس کا قلعہ قما کر دیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ فتنہ ارتداد کو کچلنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوارج کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنی امیہ کے مظالم کو مٹانے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اخلاقی انحطاط کی اصلاح کے لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ، فتنہ خلقی قرآن کو فرو کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے آواز اٹھائی۔ حق کے مقابل جو بھی نبرد آزما ہوا، آج ان کا حشر دنیا والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تاریخ کے اوراق میں ان کا انجام آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی آواز دبا دی گئی، باطل کو چکنا چور کر دیا گیا، ان کے قلعوں کو مسمار کر دیا گیا۔ اس کے بامقابل حق اب تک اسی طرح تابہ و درخشا ہے، زندہ اور زندگی بخش ہے۔ آپ پچھلی داستان پڑھ کر دیکھ لیجئے، واقعات کی ترتیب ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے مسلمہ قذاب، طلحہ اسدی، خواجہ ابو طاہر جوائی، عبید بن میمون، حسن بن صباح، بہاء الدین ایرانی اور غلام محمد قادیانی کا کیا انجام ہوا۔ اسی طرح اسلام کی روشنی کو گل کرنے کے لیے تاتاریوں نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا، ہزاروں اسلامی تصنیفات زائل کیے، اسپین میں 13 لاکھ مسلمان جلا دیے گئے، ان کی 70 لائبریریاں تباہ کر دی گئی، قرآن کے بہت سے نسخے دریا برد کر دیے، اسلام کے قلب پر ہزاروں حملے ہوئے۔ ایک طرف باطلیت اور اس کی شاخ اسلامی روح اس کے مزاحم عقائد کے لیے سخت خطرہ کی باعث تھی، دوسری طرف مسلمانوں کو زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے صلیبیوں کی پورش اور تاتار کا حملہ کافی تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود کیا حق مٹ گیا؟ کیا اسلام کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا؟ کیا مسلمانوں کی تعداد میں کچھ کمی ہو گئی؟ کیا ان کے علم و فن ختم ہو گئے؟ کیا ان کی اقدار و روایات ختم ہو گئے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اس باطل کی نرغہ میں حق کی حامی کھڑی ہو گئی، انہیں صنم خانوں میں حق و اسلام کے پاسباں مل گئے۔ اقبال مرحوم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، وما علینا الا البلاغ۔